احد کسے کہتے ہیں؟ سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ پاؤ، اسے کہتے ہیں احد۔ تصور میں لانا چاہو تو لا نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ اس کے بارے میں اپنے خیالات کی سواریاں تھکا دو بھگا بھگا کے، وہ تمہارے خیالات کی پکڑ میں نہ آ سکے، اسے کہتے ہیں احد۔ جس کو سمجھنا چاہو تو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا ہو ہی کوئی نہ، اسے کہتے ہیں احد۔ جس کا مثل ڈھونڈنا چاہو تو پا نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسے کا تصور کرنا چاہو تو تصور نہ کر سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جو الفاظ کے جامع میں سما نہ سکے، جو خیالات کی دنیا میں آ نہ سکے، جو زمان و مکان میں سما نہ سکے، جو کون و مکان میں آ نہ سکے، جو اتنا دور ہو کہ نظر سے بھی آگے اور خیال سے بھی آگے، اور اتنا دور ہونے کے بعد اتنا قریب ہو کہ شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے، وہ احد ہوتا ہے۔ احد، قل هو اللہ احد۔ برمنگم والوں کو بتاؤ کہ زمین آسمان کا ایک مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہیں، احد احد۔ اس لیے جب بلال کو کوڑے پڑتے تھے تو کہتے تھے احد احد، اور مارو احد احد۔ اس زبان سے احد نکلے گا۔ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ ماں باپ نہ بیوی بچے۔ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو۔ کوئی تصور میں تو تب آئے جب اس کی کوئی مثل موجود ہو، کوئی شبہ موجود ہو، کوئی مثال موجود ہو۔ مثال سے، مثل سے، شبہ سے، شبیہ سے پاک ذات ہے، پاک ذات ہے۔ کیا عجب بات نہیں کہ موجود ہے۔ آپ سب موجود ہو کہ نہیں ہو؟ آپ سب ایک جسم ہو، ایک ذات ہو، ایک وجود ہو۔ آپ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، 2 فٹ 2.5 فٹ 3 فٹ۔ میں ممبر پہ بیٹھا، میں نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ میرا اللہ ایک ذات ہے لیکن جگہ سے پاک ہے۔ میرا رب ایک ذات ہے لیکن زمانے سے کوئی زمانہ نہیں، وہاں کوئی ٹائم نہیں ہے، وہاں کوئی ماضی نہیں، کوئی حال نہیں، کوئی فیوچر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں۔ مشرق سے پاک، مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، لیکن ہر زمانے مکانے سے پاک ہو کر کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ موڑو گے آگے میں کھڑا ہوں گا، جدھر دیکھو گے مجھے پاؤ گے، پتوں میں دیکھو گے میرے جلوے دیکھو گے، بارش کے قطروں میں دیکھو گے اللہ اللہ دیکھو گے، بادل کی گرج میں سنو گے تو اللہ اللہ سنو گے، بجلی کی روشنیوں میں دیکھو گے تو اللہ اللہ دکھائی دے گا، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ اللہ سنائی دے گا، بھمرے کے اڑنے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھول کی پتی میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھل کی مٹھاس میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بھینس کے دودھ کے قطرے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، برستی بارش میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بہتے دریاؤں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، گرتی آبشاروں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، ابلتے چشموں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، مہکتے پھولوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، رینگتے کیڑے مکوڑوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بفری موجوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ آگے دیکھو گے تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو گے تو یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کے جلوے، اللہ کی کاریگری۔ میرا رب کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ آنکھیں پاک کر لو، یہ لینز تبدیل کر لو، یہ لینز حرام نہ دیکھیں۔ یہ قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ
اور سورہ بقرہ کا آخر رکو۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، با چل رہی تھی۔ سبحان، تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، وہ شرح میت عامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مزخلا رب حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو نحمیر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ایاک، کہ یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگ، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگ۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔
اور اسی کے آگے سر جھکا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دی۔ لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین تجھ سے مانگ، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ وہ میں تھا گاؤں میں تو ایک ہمارا رشتہ دار برادری اور میں نے سب سے دوستی لگا کر سب سے ملتا ہوں، مجھے کہنے لگا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے اور تو وابیاں نہ رل گئے۔ کیا وابی کون ہوندے؟ کہ جڑے پیرانو نہیں مندے۔ کہ پیرانو تو سارے مننے ہیں، اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بھلا؟ ہاں اے آنے ہے بے پیر پتر نہیں دے سکدا تے پیر دعا دے سکدا ہے، پتر تو اللہ دیندا ہے۔ کہ ایہ تے گل ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کولوں اندے وچوں لے کے دے دیندا، سمجھو؟ ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے، اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے۔ علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، ساسے وریاں کرے عبادت کولو اللہ تو رہے بیگانہ ہو۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے 2 بول ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے اب مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم لیا گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی، تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے بہت محبت کی، تو ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں ان پڑھ عورتیں بیٹھے، پیر جگی پتر دے میں آ، پیر جگی پتر دے میں آ۔ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ پتر کون دیتا ہے، وہ سمجھے پیر ہی دیتا ہے، پیر جگی پتر دے میں آ۔ تو استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوک، اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوک۔ ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی، کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود تھے، کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے،
چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں. تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے. تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ. تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات. تو ہشام چپ ہو گیا. ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا. تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے، کوئی ضرورت بتائیں. تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگی؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملک. جو دنیا کا شہنشاہ ہے، دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگو؟ تو میرے عزیزو، سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد. امت اللہ کے سامنے سر جھکات، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے. بندگی صرف نماز نہیں ہے. بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے. اللہ نے زکوٰۃ فرض تو زکوٰۃ نکالو. اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا. اوپر چوانی خرچ کر دو. قریش نے کہا یا محمد سان تو ساڈے گھوڑیاں دی نسل دا بھی پتا ہے، ساڈے پیو دادے دی نسل دا بھی پتا ہے. انسب لنا ربک، تو بتا تیرے رب کی نسل کیا ہے، تیرے رب کا نسب کیا ہے، پیو کیڑا ہے، دادا کیڑا ہے، پردادا کیڑا ہے، ہیٹھا کون ہے، پتر کیڑا ہے، پوترا کیڑا ہے. تو سبحان اللہ، جبریل آئے کون سی سورت لے کر؟ قل هو اللہ احد، اخلاص. اور ہر دفعہ اکیلے آتے ہیں، لیکن سورہ قل هو اللہ کے ساتھ جبریل کے دائیں بائیں 70,000 فرشتہ تھا. اور 70,000 عربی میں ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں، ایسا نہیں کہ 70 حرم میں اترے. میرے محبوب یہ پوچھ رہے ہیں کہ انسب لنا ربک، بتا تیرے رب کا حدود اربع کیا ہے. ان سے کہو قل. قرآن میں قل 332 مرتبہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی چیز آتی ہے. قل میرے حبیب کہیے، ہوا. وہ جس کو پوچھ رہے ہو نا، وہ جن دوارا پوچھ دے گو کون ہے کہ ہو جائے، هو اللہ، اس کا نام ہے اللہ. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نام کہ کوئی نکتہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے لیے نکتے کی محتاجی بھی قبول نہیں کی ہے. حرف 2 قسم کے ہیں، ایک پہ نکتہ لگتا ہے، ایک بغیر نکتے کے ہوتا ہے. تو بغیر نکتے کا لفظ طاقتور ہے نکتے والے لفظ سے، کہ با کو مطلب بتانے کے لیے نکتہ چاہیے اور الف کو مطلب بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو اللہ نے اپنا نام اللہ، کوئی نکتہ نہیں. اپنے حبیب کا نام محمد، کوئی نکتہ نہیں. دوسرا نام احمد، کوئی نکتہ نہیں. اسلام، کوئی نکتہ نہیں. تو میرے رب نے کہا کہو جنا کالونی والو سنو، ہوا وہ جس کو پوچھ رہے ہو وہ ہے اللہ. وہ اللہ کیسا ہے؟ احد. احد واحد نہیں، واحد بھی اس کا نام ہے. احد اس کو کہتے ہیں جس کا دوسرا نہ بن سکے. واحد کا دوسرا ثانی بنتا ہے، گنتی میں آ جاتا ہے. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع. احد کا لفظ بتاتا ہے نہ اس کے آگے کچھ ہے، نہ پیچھے کچھ ہے، نہ اوپر کچھ ہے، نہ نیچے کچھ ہے، نہ دائیں کچھ ہے، نہ بائیں کچھ ہے. وہ شروع سے اکیلا ہے، آخر تک اکیلا ہے. وہ ہے لیکن ابتدا ہر چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے، کہیں جا کے اینڈ ہوتا ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. تم جنا کالونی والے اللہ کو یاد کرو نہ کرو، کل کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے. میرے رب کی قسم،
میں پتہ نہیں اللہ کو یاد کر رہا ہوں کہ نہیں، لیکن میرے کرتے کا ایک ایک دھاگا نہیں، دھاگے کا ایک ایک ذرہ میرے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اس مسجد کی اینٹ نہیں، اینٹ کا ایک ایک ذرہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور سبح کہتے ہیں ایسی تعریف کو کہ وہ رکے ہی نہیں، ہر وقت 24 گھنٹے سنتا کیا 5 نمازاں پڑھو، لیکن کائنات کو کہتا ہے لگے رہو۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تمہیں تو اپنی نمازیں یاد نہیں، جمعہ آ جاندے اور ٹوپیاں سر تے پا کے، کل کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، صلاتہ و تسبیحہ، اور یاد کیسے کرنا ہے اسے وہ بھی پتا ہے۔ ہر چیز ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز، جس لفظ پر چیز کا لفظ، جس چیز پر چیز کا لفظ آتا ہے وہ ہوا کے ذرے سے لے کر جراثیم تک اور ایٹم تک سب ام من شیء، ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے۔ اگر اللہ ہمیں ان کی آوازیں سنا دے ساڑھے تو انجھے کان پاٹ جائیں، کائنات گونج رہی ہے میرے رب کے نام سے، کائنات گونج رہی ہے، گونج رہی ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، یہ ساری کائنات کیوں اس کے آگے جھکی ہوئی ہے کہ بادشاہی وہ ہے۔ وہ بادشاہ کیسا ہے؟ کسی سے حکومت لی نہیں، پیو بادشاہ پتر بھی بادشاہ بن گیا، نہیں، وہ شروع سے بادشاہ ہے۔ کوئی اس سے لے سکتا ہے؟ نہیں، ان الحکم الا للہ، اسی کا حکم چلتا ہے۔ کوئی اور طاقتور ہے اس کے سامنے؟ نہیں، ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی اور کا حکم بھی چلتا ہے؟ نہیں، ان الامر کلہ للہ وہو العزیز الحکیم، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ اچھا کرنا کی ہے؟ یحیی و یمیت، میں زندگی دے رہا ہوں مار کے دکھاؤ، میں موت دے رہا ہوں بچا کے دکھاؤ، میں زندگی دے رہا ہوں۔ فرعون کہہ رہا ہے یہی مجھے قتل کرے گا، یہی بچہ مجھے قتل کرے گا، یہی بچہ مجھے قتل کرے گا، لیکن چھری نہیں چل سکی۔ چلو وہ چھری تو فرعون کی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ 4000 نبیوں کے باپ ہیں، 4000، ان کے ہاتھ میں چھری ہے، راگے گردن اسماعیل کی ہے، اور اتھے کوئی لوہا نہیں آیا، کوئی ٹوٹا نہیں آیا، یہی نرم گوشت ہے، نہیں چلنی کہ آسمان والے کا حکم ہے کہ کوئی شے تیرے رب کے امر کے بغیر نہ حرکت کر سکتی ہے، نہ سکون کر سکتی ہے، نہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی۔ اللہ کی قسم ہم کھڑے ہونا چاہیں نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم بیٹھنا چاہیں نہیں بیٹھ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم دیکھنا چاہیں اللہ کی قسم نہیں دیکھ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم سننا چاہیں نہیں سن سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم کھانا چاہیں نہیں کھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کھانے کی گندگی کو پیٹ میں روک دے نہیں نکال سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہم کروٹیں بدلتے ساری رات گزار دیں، جب تک اللہ نیند نہ دے کوئی نیند نہیں دے سکتا۔ سوتے کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جاگے کو کوئی سلا نہیں سکتا، زندہ کو کوئی مار نہیں سکتا، مرتے کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی کیا صفت ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب یہاں احد کی تفسیر آنے لگی ہے، احد کی سورہ حدید ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، لیس قبلہ شیء، کہیں سے شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اول سے پہلے زیرو تو ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں، والآخر، اور وہ آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، هو الظاہر، بلند ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اتنا بلند ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے تو ہمیں چیز نظر نہیں آتی، کتنا بلند ہے۔ حدیث میں آتا لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی،
آنکھوں نے تو آج تک آسمان نہیں دیکھا. یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے جو اللہ پھیلاتا ہے، یہ آسمان نہیں ہے. اچھا دیکھنا تو دیوار تو اگا مینوں نظر نہیں آ رہا. خیال کی طاقت روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے. روشنی یہ دیکھو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کر گئی. 1 سیکنڈ اس میں 3 لاکھ کلومیٹر روشنی سفر کر گئی. خیال کی طاقت روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ دوڑاؤ دوڑاؤ، روشنی کے رفتار کے جہازوں پہ چڑھ کے اوپر جاؤ، نہیں پہنچ سکتے. تمہارا خیال نہیں، وہ تمہارے خیال میں نہیں آ سکتا، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے. لیس فوقہ شیء هو الاول، وہ پہلا، اس سے پہلے کوئی نہیں. والآخر، وہ آخر لیکن اس کے بعد کوئی نہیں. والظاہر، وہ بلند، اس کے اوپر کچھ نہیں. اتنا بلند ہونے کے بعد، اتنا بلند ہونے کے بعد لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اس کی آنکھوں سے ذرہ، اردو میں تو چھوٹے دانے کو کہتے ہیں. سب سے چھوٹا دانہ، میں ذمہ دار ہوں، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے. اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں. ایٹم جو 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے. اور تیرا رب کہہ رہا ہے عرشوں کے اوپر سے ایٹم بھی دیکھ رہا ہوں، اور تینوں نہیں دیکھ سکتا. تو کنڈی لا کے بیٹھا شراب پیندا کہ کسی نے کوئی نہیں پتا، بے وقوف. وہ تو ایٹم دیکھ لیتا ہے جو نظر ہی نہیں آ سکتا. تو تیری کمرے کی بدماشی وہ کیسے بھول جائے گا یا نہیں دیکھے گا؟ یا تو دکان پہ بیٹھا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کیسے تجھے نہیں پہچان رہا؟ یا کوئی منہ کالا کر رہا ہے تو تجھے کیسے نہیں وہ دیکھ رہا؟ مثقال ذرہ، ذرہ لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی اتنا بلند کہ خیال بھی نہ جائے، اور کوئی شے پوشیدہ نہیں. یہ تمہارے نیچے کتنی چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور اس مسجد کی چیونٹیاں گن کے دکھا دو فیصل آبادی اکٹھے ہو کر. اور پھر پوری دنیا میں جو میں تو افریقہ کے جنگلوں میں دیکھا ہے، چیونٹیوں کے لشکر جا رہے ہوتے تھے. اور میرا رب کہتا ہے میں ایک ایک چیونٹی سے واقف ہوں. اور پھر مثال دیتا ہے کہ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو، تو کیا نظر ہے میرے رب کی؟ فیرا دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی، علی الصخرۃ الصماء، کالے چٹان پہاڑ پتھر پر، فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری گھپ رات ہو، بادل ہوں. تو ایک کیڑی تو نہیں چل دی پئی، پوری دنیا میں کتنی چل رہی ہیں. تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے، چیونٹی کی بات نہیں کر رہا کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، اس کی حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے کالے پتھر پر کالی رات میں اس لکیر کو بھی دیکھ رہا. کیا نظر ہے میرے اللہ کی. میں ایدے ویکھیا انہوں نے انہاں دا پتہ کوئی نہیں، میں ایدے ویکھیا انہاں دا پتہ کوئی نہیں، انہاں نوں ویکھیا پچھو دا پتہ کوئی نہیں، اتے ویکھیا تہاڈے ساریاں دا پتہ کوئی نہیں. اور کیا میرے رب کی نظر ہے کہ وہ دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے، فوق اور تحت، اندھیرا اور اجالا، گرمی اور سردی، جنگل اور پہاڑ، صحرا اور دریا، ہر چیز میں جو ہے ہر وقت اس پر اس کی نظر ہے. فرشتوں کو دیکھتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، انسانوں کو دیکھتے ہوئے جنات سے غافل نہیں، جنات کو دیکھتے ہوئے وہ پرندوں سے غافل نہیں، پرندوں کو دیکھتے ہوئے جانوروں سے غافل نہیں، جانوروں کو دیکھتے ہوئے مچھلیوں سے غافل نہیں، مچھلیوں کو دیکھتے ہوئے سانپ بچھو سے غافل نہیں، ان کو دیکھتے ہوئے عورتوں مردوں سے غافل نہیں، ماں کے پیٹ میں جتنے حمل ہیں ان حملوں سے غافل نہیں، انڈے کے اندر کیا نکلنے والا ہے، نر یا مادہ، اس سے اتنی ساری مچھلیاں ٹراؤٹ وہ 3000 انڈے ایک وقت میں دیتی ہے، ہر 3 مہینے کے بعد 3000 انڈے دیتی ہے، اور بھرا پڑا ہے سارا ٹھنڈا پانی ٹراؤٹ مچھلی سے. ایک ایک انڈے میں کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے.
وَهُوَ مَعَكُمْ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تین اکٹھے ہو جاؤ، کہتا چوتھا میں سن رہا ہوں، وَلَا خَمْسَةٍ پانچ اکٹھے ہو جاؤ، بوئے بند کرو، پردے لا دو، پردے ہٹھا کر دو، إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ چھٹا میں موجود ہوں، وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ چھ کے پانچ ہو جاؤ، پانچ کے چار ہو جاؤ، چار کے تین ہو جاؤ، تین کے دو ہو جاؤ، دو کا اکیلا ہو جاؤ، إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ میں تمہارے ساتھ ہوں، ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر ایک دن میں تیرا کیا تیرے سامنے کروں گا۔ طارق جمیل اقرأ کتابک، یہ تیری فائل ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ہر انسان کی گردن میں اس کی فائل لٹکا دوں گا، ہم جتنے ہیں ہم سب کی فائلیں ہماری گردن میں ہوں گی، فی عنقہ، اور پھر نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ایک ایک ورقہ الٹاؤں گا، ایک ایک ورقہ الٹاؤں گا۔ طارق جمیل یہ تیری رات ہے، یہ تیرا دن ہے، یہ تیری تنہائی ہے، یہ تیرے اندھیرے کا کام ہے، یہ تیرے اجالے کا کام ہے، یہ تیری خوابگاہ کا کام ہے، یہ تیرا باہر کا بول ہے، یہ تیرا اندر کا بول ہے، یہ تیرا گالی کا بول ہے، یہ تیرا دعا کا بول ہے۔ تو انسان پکارے گا، ہائے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسی فائل ہے، یہ کیسی فائل ہے؟ دیکھو میری طرف دیکھو سر، اے میں نے یوں دیکھا، آپ کو پتا میں نے کیوں دیکھا، کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا، اس بات کا فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلتا، یوں غلط نظر پڑی، حقارت کی نظر پڑی، تکبر کی نظر پڑی، یا ہوس کی نظر پڑی، یا محبت کی نظر پڑی، یا ادب کی نظر پڑی، یہ فرشتوں کو نہیں پتا چلتا۔ اللہ نے قرآن میں الگ کہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ نہیں جانتے، مینوں پتا ہے تو کی کر رہے ہیں، فرشتوں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ جب آدمی گندی نظر اٹھاتا ہے تو بدبو اٹھتی ہے، تو فرشتوں کو اللہ اطلاع کرتا ہے کہ یہ غلط دیکھ گیا ہے۔ جب اچھی نظر اٹھاتا ہے تو خوشبو اٹھتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ یہ نیک نظر اٹھی ہے۔ اتنا تو میرے رب کا طاقتور نظام ہے، کیسے بھاگیں گے، کدھر جائیں گے؟ این المفر، کوئی بھاگ کے تو دکھاؤ، لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپ کے تو دکھاؤ، کوئی لڑ کے تو دکھاؤ، یا تو اللہ کی جہنم کو بجھا دو اور جاؤ جو مرضی ہو رہا ہے۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں مر جاؤ ٹور ٹور کے، کوئی سچا نہیں ملتا، مر جاؤ ٹور ٹور کے، کوئی وعدے کا پکا نہیں ملتا، سارے بازار جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، بددیانتی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، جنت کو آگ لگا دو، جب عزریل نال اڑ جاؤ، نہیں مرنا میں، تو کٹ میری جان، میں نہیں مرنا، یا تو یہ کر کے دکھاؤ، میں قبر چ نہیں جاونا، یا تو یہ کر کے دکھاؤ، اور یہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم نہیں ہوگا، تو پھر واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، میرا بندہ میری طرف آ جا۔ ایک ہوتا ہے آ جا، اور دوسرا ہوتا ہے واپس آ جا۔ آ جا میں انتظار کا مطلب نہیں ہوتا، اور واپس آ جاؤ، کب واپس آؤ گے؟ واپس کے لفظ میں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی، میں تیری آس لگا کے بیٹھا ہوں۔ اتنا شہنشاہ جو نہ جگہ کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ وہ کسی سنگی ساتھی کا محتاج، نہ کسی لشکر کا محتاج، نہ وہ عرش فرش کا محتاج، نہ وہ نبیوں کا محتاج، نہ وہ ولیوں کا محتاج، نہ وہ انسان جنات کا محتاج، نہ وہ جبریل اسرائیل میکائیل اسرافیل کا محتاج، نہ وہ کرسی کا محتاج، نہ وہ لوح و قلم کا محتاج، نہ وہ آگ پانی مٹی ہوا کا محتاج۔ وہ کہتا ہے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تم کسی نوکر کو نکال لو، وہ آ کے معافی بھی مانگے گا تو جا جا جا، نہیں میں نے تینوں رکھنا، اور اس کی ساری زندگی نافرمانی کرو، ساری زندگی اس کی طرف سے پکار ہے، آ جا آ جا میرے بندے، آ جا آ جا، اور میں قربان جاؤں۔ تم کسی کو
کسی سے لڑ پڑو، پھر اس کے معافی مانگنے جاؤ، وہ تمہیں کہے گا آؤ جی شیخ صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، یا وہ دروازہ نہیں کھلوائے گا، نوکروں سے کہے گا کہہ دو گھر میں نہیں ہے چلا جائے، مجھے اپنی شکل نہ دکھا۔ والدین کہتے ہیں اولاد کو نکل جاؤ، ہمیں اپنی شکل نہ دکھاؤ۔ اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ 1000 سال نہیں، کروڑ سال زندگی لے کر گناہ کر، کروڑ سال، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تجھے میں یاد آ جاؤں اور تو کہے کہ میں جاؤں اپنے رب کو راضی کروں، تو میں کیا کروں گا؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے باہیں کھول کے اس کا استقبال کر، باہیں کھول کے استقبال۔ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ حدیث بیان کی کہ آسمان تک گناہ چلے جائیں تو جتنے مرضی کیے ہوں ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کے بغیر تو شمر حسین کو تم نے برابر کر دیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف حسین اور اہل بیت کا پاک خون بہ رہا ہو اور ایک طرف شمر خنزیر وہ تلواریں لہرا رہا ہو، تو دونوں کو اللہ ایک کرسی پہ بٹھا دے گا۔ اینت بے انصافی کوئی نہیں میرے رب دی بارگاہ آ جا۔ تو ایک نوجوان آ گیا میرے پاس مانچسٹر میں، کہا جی کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ نہیں میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ کہنے لگا 35 سال۔ میں کہا تیرے گناہ اگر تیرے گھر دی چھت تک نہیں گئے، وہ تو کہہ رہا ہے آسمان تک لے آ تو میں معاف کر دوں گا۔ اس کی معافی کو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، معاف کرنا اس کی خوشی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا فائدہ ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم، تم میرے شکر گزار بنو میں راضی ہو جاؤں، تم ایک کرو گے میں 10 دوں گا۔ یہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تھا۔ یہی آیت ہمارے لیے بھی آئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ درود پڑھو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میری امت کو زیادہ دے، زد امتی۔ ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ اپنی امت سے کہو مجھے قرضہ دیں، میرے اوپر خرچ کریں، آج بنیر پہ خرچ کرو، سوات پہ خرچ کرو، ان پہاڑوں پہ خرچ کرو، جتنا دے سکتے ہو دو۔ ہماری فاؤنڈیشن وہاں کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جتنا آپ دے سکتے، کسی کی بھی فاؤنڈیشن کو دو، لیکن ہماری فاؤنڈیشن اللہ کے فضل و کرم اوپر پہاڑوں پہ جا کے لوگوں گھر بنانا شروع کیے ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ تو اللہ نے کہا کون ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ مینوں قرضہ دے ہو، یہاں تو قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جس لئے کوئی اگر قرض دار قرضہ مانگے تو ہنس کے دکھا دے ہو۔ ان کی اللہ کی قسم، ان کی وہ تجوریوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، اگلے ہفتے آوے آجے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اس پیسوں پہ ایمان نہ بیچو، اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تجارت کو حلال کر لو، حلال کر لو، صحیح کر لو۔ رب دکان نہیں ہے، 8 بازار نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، لوہا مشین دھاگا نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ رب بولو، رب، اور زور سے رب، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ 7 زمین آس بنائے میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ انی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی۔ جو میرے نافرمان ہیں میں ان کو نہیں بھولتا، تم میرے ماننے والے تمہیں کیسے بھولوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تو گل کوئی صاف نہیں ہوئی، تھوڑی صاف کر کے ہور دے میری امت نو۔ اللہ نے کہا ٹھیک۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اچھا میرے حبیب، آپ کی امت کی ایک نیکی، 1 روپیہ، ایک نیکی 700 گنا کر کے لکھوں۔ اتنا بڑا پروفٹ تو ہیرن بیچنے میں بھی نہیں ہے۔
کہ 1 روپے کی پوڑی بیچو اور 700 روپے مل جائیں. اللہ کہہ رہا 700 دوں گا, 700. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ, آپ ہمارے سامنے اب تھے, ہم آپ کے پاؤں چومتے, آپ کا ماتھا چوم, آپ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر. پھر ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے, زیادہ فرما, زد امت. تو پھر اللہ نے کہا چل حساب کتاب چھڑ لے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. فیصل آباد میں جو آپ کی امت کے صبر والے ہیں, ایران میں, عراق میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, ہندوستان میں, امریکہ میں, افریقہ میں, ایشیا میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, جہاں جزیروں میں, صحراؤں میں, جنگلوں میں, پہاڑوں میں, وادیوں میں, دیہاتوں میں, کچے گھر, پکے گھر, چھوٹے گھر, بڑے گھر, امیر, غریب, مالدار, جو صبر والے ہوں گے, مرد عورت, ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے, بے حساب دوں گا, بے حساب. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ تو جس کے خزانے کم ہی نہ ہوں, ہمیں تو دینے کے لیے لینا پڑتا ہے. میرے پاس, میں پچھلے 40, یہ فاؤنڈیشن تو اب بنی, میں تو پچھلے 40 سال سے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہوں. جب وہ زیادہ ہو گئے تو پھر فاؤنڈیشن بنائی کہ میرے اکیلے کے بس کا نہ رہا, تو مجھے تو لینا پڑتا ہے اپنے اسباب سے لے کر, پھر میں آگے دیتا ہوں. اور میرا اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا, اس کا حکم ہی سب کچھ ہے. یہ نہیں کہ وہ تو کل سونے دی اٹا پہنی ہوئی ہیں تو بچوں کٹ کٹ کے دیندہ ہے. ابراہیم بن اعظم رحمت اللہ علیہ کشتی پہ سوار ہونے لگے تو وہ 1 دینار لے رہا تھا مسافروں سے, کشتی والا. جب یہ آنے لگے تو ان کے کپڑے تھے وہ صوفیاء والے, پرانے عجیب سے. اس نے کہا بابا پہلے پیسے دے پھر چڑھا. باقی تو کسی سے, جیسے یہ بسوں والے اندر بٹھا کے پھر پیسے مانگتے, تو وہ اندر بٹھا کے پھر پیسے لے رہا تھا. جب کہا پتہ نہیں ہے تو کوئی شے ہے بھی صحیح کہ نہیں, کہا بابا پہلے پیسے دے پھر اوپر چڑھ. کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا 1 دینار کا. ٹھیک. تھوڑا پیچھے ہوئے, جہاں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہیں نا ریت کے اوپر, وہاں 2 نفل پڑھ کے سلام جو پھیرا تو سارے پتھر سونے کے دینار بن گئے. کہنے کے ہک وچو چال ہے, دعا چاہیا تیرے سرے تھپڑا ہوئے. اس نے کہا جی میں اے بھی نہیں لیندا, میں تو پتہ ہی کوئی نہیں تسی کی بلا. تو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھئی سٹور کیتا پہ ہے, کنک دا سٹور ہے, مکئی دا سٹور ہے, کپاہ دا سٹور ہے. نہیں, اس کا امر, اس کا حکم ہی سب کچھ ہے. جس چیز کو چاہے جو کر لے. دنیا تو چھوٹی سی ہے, جنت میں جو ہمیشہ کے لیے دے گا کوئی کمی ہے. قل هو اللہ احد, وہ اکیلا ہے, اکیلا ہے, کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں. نہیں, اللہ الصمد, وہ سب سے بے نیاز ہے, سارے اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. سارے نبی, سارے ولی, سارے رسول, میرے حبیب, سارے اولیاء, سارے امام میرے اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ کو پکارو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہو تو اس کو پکارو, اس کو آنے میں دیر نہیں لگتی. وہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. دور کتنا ہے میں نے ابھی بتایا ہے, آنکھ دیکھ نہیں سکتی, خیال جا نہیں سکتا. اور قریب کتنا ہے, اقرب الیہ من حبل الورید, تیری اس شاہرگ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب. تو اردو ہے, دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں. میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں 6010. ساری زبانوں میں سارے اکٹھا بولیں, کہتا سب کا پورا سنوں گا, سب کا چاہا سب کو دے دوں گا, اور تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی. السماء, بے نیاز ہے, کوئی اوپر نیچے نہیں, کسی کے محتاج نہیں. محتاجگی ہوتی ہے کوئی اوپر بھی سلسلہ ہو, کوئی نیچے بھی سلسلہ ہو. لم یلد ولم یولد, کیا سورہ اخلاص ہے. کوئی اس کا بیٹا نہیں, لم یلد ولم یولد, کوئی اس کا باپ نہیں. اوپر سے بھی پاک ہے, نیچے سے بھی پاک ہے. لا تاخذہ سنہ ولا نوم, نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے, نہ تھکتا ہے. ما مسنا من لغوب, کہ میں نے 7 زمین آسمان بنائے اور مجھے ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوئی.
ولا یعودہ حفظہما، کیا خوبصورت عربی زبان ہے۔ یہ مزدور ہوتے ہیں نا، مزدور جب یہ بوری اٹھاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اوپر ٹرک تے بوری چڑھانی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اس کو عربی میں وعدہ کہتے ہیں۔